السلام علیکم جی. میں اس طرح کے میں بہت ساری باتوں کے اوپر جذباتی ہوں. آپ میرے ولاگ بھی دیکھتے رہے ہوں گے اور دیکھتے رہتے ہیں. لیکن میں ہاسا جا پا کے نا اپنی جذباتیت کے اتنے قابو پا جانا ہے نا. ہاسا جا پا کے ہاس کے ادھر ادھر لنگ جائے گا. میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ عمرہ کرنے پہنچے ہیں. ٹھیک, ہمارے پاس اس عمرے کے حوالے سے انفارمیشن آ رہی تھی. ہاں, ساتھ میں ہم شرارتیں بھی کر رہے تھے. ہم نے پہلے یہ خبر پھوڑی تو بہت زیادہ تکلیف ہوئی کہ اس میں تھوڑی سی جھوٹ کی ملاوٹ تھی. وہ ہم آپ سے عرض کرنا چاہ رہے ہیں اور معافی کے خواستگار بھی ہیں. ہم نے کہا کہ جو ہے وہ میاں نواز شریف کو لینے کے لیے شاہ سلمان کا وہی طیارہ جا رہا ہے جس سے لات مار کے ٹانگ مار کے نکالا تھا عمران احمد خان نیازی کو. ٹھیک ہے, تو پھر اس پہ جو ہے وہ گفتگو شروع ہو گئی کہ ٹانگ کہاں ماری تھی. تو بھئی کہیں پہ مدوران اکبی بھائی ماری ہوگی. ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ اس کے اندر ہم نے زیب داستان کے لیے بڑھایا تھا کہ وہی طیارہ جا رہا ہے. طیارہ جا گیا ہے. اچھا, اب 747 جو ہے وہ بڑا طیارہ ہے. کوئن آف دا اسکائیز اسے کہا جاتا ہے 747, اور بڑی دیر تک اس نے رول کیا ہے. ابھی بھی وہ بنتا ہے, لیکن یہ جو 350 بن گئی ہے, 2 منزلہ ایئر بس بن گئی ہے, اس نے آ کے 747 کی مارکیٹ تھوڑی سی ڈاؤن کی ہے. اب 350 کا زوال شروع ہوا ہے 2 منزلہ بس کا, تو اب 747 کی طرف دوبارہ لوگوں کا آیا ہے, ایئر لائنز کا. اور 747 جو ہے یہ اسے کیا کہا جاتا ہے, ایئر لائن 1 بھی کہا جاتا ہے شاید, جو وہ امریکہ کے صدر کا ایک طیارہ ہوتا ہے. اچھا, امریکہ کا صدر اتنا امیر ملک, پوری دنیا میں پنگے, پوری دنیا کے اندر ڈالر کی حکومت, اور ایک طیارہ ہے ایئر لائن 1 یا اس طرح کا ہے کوئی, یار وہ کر لیجئے گا آپ خود ہی. اور اس کے اگینسٹ چونکہ یہ ان کے پاس نئے نئے پیسے آئے ہیں شودے شیخوں کے پاس. ٹھیک ہے, تو شودے شیخوں کے پاس جو ہے اس طرح کا 17 طیاروں کا فلیٹ ہے. ٹھیک ہے, MBS اور ابا جی کے پاس جو بھی شاہ بنتا ہے اس کے پاس اس کو وہ فلیٹ مل جاتا ہے. اور وہ جب بھی کہیں پہ جاتا ہے تو وہ سارے تو نہیں لے کے جاتا. پچھلے دنوں انڈونیشیا گئے تھے تو خبر بنی تھی کہ سارے طیارے لے کے گئے تھے وہ, لیکن وہ نارملی 2-3 طیارے ان کے جو ہیں اس میں آتے ہیں. اس کے اندر ان کا سٹاف بھی ٹریول کرتا ہے, ان کی جاگنگ مشین بھی ٹریول کرتی ہے, جو وہ جاتے ہوئے عمران احمد خان نیازی کو پچھلی دفعہ تحفے میں دے کے گئے تھے. اور عمران احمد خان نیازی نے وہ فوری طور پہ بنی گالہ منتقل کر لی تھی. گھٹیا پن کا تو لیول ہونا چاہیے نا. مطلب وہ لے کے آئے تھے اور وہ چھوڑ گئے. ٹھیک ہے, اور جب ان کے دورے کے دوبارہ امکانات بنے تو ان سے پوچھا گیا, انہوں نے پوچھا کہ وہ مشینیں پچھلی دفعہ رہ گئی ہیں سر. ان کو بتایا گیا, عمران خان صاحب جا چکے ہوئے تھے, تو انہیں بتایا گیا کہ نہیں سر وہ تو نہیں ہے. تو انہوں نے کہا نہیں, میں چھوڑ کے گیا تھا, تو میں تو اس لیے کہا تھا کہ آنا جانا لگا رہے گا, تو اگلی دفعہ میں پھر اس پہ جاگنگ کر لوں گا. تو پھر جب تحقیقات شروع ہوئیں, وہ جو ظاہر ہے کہ جو چیز باہر نکلتی ہے اس کی پرچی بنتی ہے نا, اور اندراج ہوتا ہے گیٹ کے اوپر کہ یہ گاڑی میں یہ چیز باہر جا رہی ہے, یہ اندر آ رہی ہے. تو وہ جب تلاش شروع ہوئی تو پتہ چلا کہ جو انہی تاریخوں کے اندر ہی وہ بنی گالہ میں شفٹ کر دیے گئے تھے. تو خیر, وہ ان میں سے کوئی ایک طیارہ گیا ہے جی لینے کے لیے ان کو. اچھا, وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ایئر ایمبولینس بھیجی ہو. نواز شریف صاحب کی طبیعت جو ہے ناساز رہتی ہے, تو اس حوالے سے انہوں نے ایئر ایمبولینس بھیج دی ہو. لیکن میرے پاس انفارمیشن یہی تھی کہ طیارہ لینے جا رہا ہے. تو پارٹی نے بس اتنا ہی بتایا اور مزید تفصیلات دینے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا پھر تسی کہانی کاٹ لیں دے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد پھر میں نے مزید تحقیقات کی, اور جو ہے میں آپ سے عرض کروں کہ اس وقت جو حرمین شریفین کی جو سیکیورٹی ہے, ویجیلنٹس جو کیمرے شیمرے لگے ہوئے ہیں, اس سسٹم کے اندر ہمارا بھی ایک برخوردار کام کرتا. ٹھیک ہے, تو وہاں سے میں نے اس سے ویسی گپ شپ کی, اس نے نہیں بتایا, لیکن اس کی گفتگو سے پتہ چلا کہ یہاں پہ جو ہے وہ اسپیشل جو ہوگی وہ ملاقات کی جائے گی. تو میں نے پھر ایک داستان گھڑ لی. میں نے کہا کہ جناب جب نواز شریف صاحب آئیں گے اور وہ جب حرمین شریفین کے اندر موو کریں گے تو ان کے گرد سیکیورٹی کے 3 حصار ہوں گے. ایک جو ہوگا نا وہ تو حرمین شریفین کی جو اپنی سیکیورٹی ہے وہ ہوگی. پھر اس کے بعد دوسرا حصار جو ہوگا وہ شرطوں کا ہوگا,
اور تیسرا افریقہ سے لائے ہوئے لمبے لمبے ہاتھوں والے کالے شاہ پٹواری ہوں گے جو چپیڑیں کرائیں گے. اچھا یہ کالے شاہ پٹواری والا جو تھا نا, یہ میں نے رنگ بازی کی تھی, میں اس بات کا اعتراف کر رہا ہوں, لیکن وہ رائل جو سیکیورٹی ہے, رائل فیملی کی جو سیکیورٹی ہے, وہ تیسرا حصار رائل فیملی کی سیکیورٹی کا ہونا تھا. ٹھیک ہے, یہ میں نے اس بچے کی جو کہ مجھے بتا نہیں رہا تھا, لیکن میں نے اس کی باتوں سے ہی ایکسٹریکٹ کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت رکھی, یہی ثابت ہو گیا. 3 حصار تھے جی جب میاں نواز شریف صاحب جو ہیں طواف کرنے نکلے ہیں, 3 حصار تھے ان کے خلاف, ان کے ارد گرد سیکیورٹی کے. اچھا نارملی جو ہیڈ آف اسٹیٹ آتا ہے اس کے گرد 2 حصار ہوتے ہیں. اب آپ کہیں گے کہ آپ نے یہ بات کیسے ایکسٹریکٹ کی. دیکھیے ایکسٹریکٹ اس طرح سے کی کہ نارملی جو آتا ہے, وہ بچہ بتا رہا تھا کہ ایکسٹرا آرڈنری سیکیورٹی ہوگی, کیونکہ نارملی 2 حصار ہوتے ہیں, ایک جو وہاں پہ ہوتے ہیں اور ایک مقامی پولیس شرطے کا ہوتا ہے. یہ جو رائل فیملی اپنے گارڈز دیتی ہے نا, یہ بہت کم لوگوں کے لیے ہوتا ہے. مطلب کہ دنیا کے اندر کو شاید 2-3 ہی ممالک ہوں جن کے سربراہ کو یہ شرف حاصل ہوتا ہو, جو کہ بہت قریب سمجھے جاتے ہیں سعودی رائل فیملی کے, سعود خاندان کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں. یہ صرف ان کا ہی ہوتا ہے. تو مطلب کہ بہرحال اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف سابق وزیر اعظم ہونے کے باوجود پھر ان کی تصویر جو تھی طواف کرتے ہوئے, اور اس کی چھوٹی سی ویڈیو جو تھی وہ حرمین کی آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے جاری بھی کی گئی. اب تصویریں باقی جو ہیں اللہ تبارک, وہ اچھی تصویر جاری ہو گئی ان کی, لیکن ہینا پرویز باٹنے کا چنگی تصویر کیوں جاری ہو جائے. پھر اس نے میاں صاحب کی نا وہ تصویریں جس کے اندر وہ ہاف کے بیٹھے ہوئے ہیں اور جس کے اندر وہ ایگزرشن ہو گئی. ظاہر ہے صحت تو ٹھیک نہیں ہے نا, ان کی صحت کامل تو نہیں ہے. وہ وہاں کی تصویریں بھی کھینچ کے ہینا پرویز باٹل جیسوں نے جاری کر دی. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ خوش رکھے, اللہ تعالیٰ ایسے دوستوں سے محفوظ رکھے, ہینا پرویز باٹل جیسے دوستوں سے محفوظ رکھے. ہمارے لیے ہمارے دشمن ہی کافی, ان سے ہم نبڑ لیں گے, اللہ ان سے محفوظ رکھے. میاں صاحب تو وہ تصاویر جاری ہوئی, اب وہ مسجد نبوی جا رہے ہیں, وہاں پہ گھومیں گے. تو بہرحال یہ نصیب کی بات ہے. تو ان تصاویر کو دیکھ کے کسی جگہ کے اوپر بہت زیادہ آگ لگتی ہوئی دیکھی گئی ہے, اور آگ کا سماں ہے, اور اس دوران جو ہے وہ میاں نواز شریف نے ایسے کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا. ظاہر ہے بندہ عبادت کرنے گیا ہو تو وہ پھر اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں ادھر ہی رہوں اور عبادت پہ ہی کنسنٹریٹ کروں. ایسے یار وہ چیکو کدھر گیا, وہ جو بندے لے کے سعودی عرب گیا تھا, اور یار وہ شیخ رشید کا بھتیجا کہاں گیا, ٹھیک ہے, وہ نہیں پہنچے وہاں پہ جا کے چور کی آوازیں لگانی تھیں یار. اور وہ جو یوتھیے پکڑے گئے تھے پچھلے دنوں, جو 10 سال کے لیے اندر گئے ہوئے ہیں اور گئے تھے, اور جن کو چاچو نے خصوصی ریکویسٹ کر کے رہا کروایا تھا, وہ دوبارہ پہنچو یار. اب تو نواز شریف پہنچا ہوا ہے, کوئی واضح لگاؤ یار. یوتھیوں کی ہو گیا یار, تو اتنے بہادر لوگ ہو آپ, ٹھیک ہے نا, اور آپ تو جہاد کر رہے ہیں. آپ تو, میرا مطلب ہے کہ آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. آزادی کی جنگ کے اندر یہ 10 سال کی جیلیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتی نا, 30 کوڑے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتے. یہ تو آزادی کی جیلوں کی پاکستان کی تاریخ ہے یار. جیالوں نے بھٹو کے لیے کوڑے کھائے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, ہم جرنلسٹوں نے آزادی اظہار کے لیے کوڑے کھائے ہوئے ہیں. تو آپ بھی اگر 20 کوڑے کھا لیں گے آزادی کی جنگ کے لیے تو آزادی کی منزل اور قریب آ جائے گی یار, کوئی حرج نہیں ہے, ٹھیک ہے, کر لینا چاہیے. ہاں کیا بات ہے. تو بہرحال جی میں نے کہا کہ میاں صاحب پہنچ گئے ہیں حاضری دینے کے لیے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حاضری قبول فرمائے. ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ ہماری بھی حاضری جو ہے وہ جلد از جلد ہو جائے.